دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، دشمنان جناب سیدہ پہ لعنت، پر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ محمد وآل محمد۔ مجلسی قبولیت واسطے صلوات۔ بانیان مجلس کے جتنے بھی مرحومین دار فنا سے دار بقا کی طرف چلے گئے ہیں، سب کی بلندی واسطے صلوات۔ بانیان مجلس کی دعاؤں دی برابری واسطے بھی صلوات۔ ملک پاکستان دی سلامتی ترقی واسطے صلوات۔ عزادار عزاداری دی حفاظت واسطے صلوات۔ اپنی اپنی نیک دعاؤں دی حاجات دی برابری واسطے بھی صلوات۔ آقا امام مہدی علیہ السلام دی ظہور واسطے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین والمشرکین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ صلوات پر محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ صلوات على أسد الغضفار والشجاع مظفر بالشبیر والشفار قاسم توبہ وسقا سید اولیاء امام الہدا امیر المومنین نعرہ حیدری۔ والصلاة والسلام علی حسین الغریب مظلوم مقتول مذبوح من الکفان فی الارض کربلا یوم عاشوراء الذي قال عند وقت رداء من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة عليكن مني سلام الذي عابده مريضا وباكره صغيرا وحرمه عسيرا إلى الكوفة والشام خیام دیولے پیو اصغر دا تے کتی بیٹھے کبار دیارے پتار سمیر دی
سمان دیا کو بیٹھا ہنجوانال تھارے سیدہ لکی میرے سدا میرے ہاتھ سڑ دینا تیرے مثل اگارے میں کو ڈر لگ دائے نا زخمی تھی میں تیرے ہند نازل کو رخسارے لعنت اللہ علی قوم الظالمین اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد صلوات یہ سو ڈالا اگر آواز کھولے جاتے ہیں کیونکہ آواز شکلا ہے سون دی آواز میں نے محسوس ہوتی ہے یا سون دی آواز ہے ہی کبھی اگر کوئی سون چلاون والا ہے جس کی آواز کھول دے دعا گو ہو میرے اللہ یہاں سے بھی جتنے لوگ تر کر آئے ہیں ان کا تر آیا اپنے بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرما میرے اللہ تو دلوں کے راز سے واقف بانیان کا نیاز خواجہ اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرما حاضرین کے جتنے بھی شہری نیک حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما حاضری میں جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں نیک اولاد نارینہ عطا فرما بے روزگار اور روزگار عطا فرما کاروبار اس میں وسعت عطا فرما ہم گناہ گاروں کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما فلسطین کو کامیابی نصرت عطا فرما ایران کی خود حفاظت فرما ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما ان تمام دعاؤں کی قبولیت واسطے اونچی صلوات میں اپنی نوکری کا آغاز 4:17 تو کرے نا شاید حق کی بات تو یہ ہے کہ حق کا جلی یاد آئے میرے نال بول سوتے پھر پتہ لگتی کہ یہ مجمع سنا والا ہے حق کی بات تو یہ ہے کہ حق کا جلی یاد آئے جلی کو دیکھ کر اس کا ولی یاد آئے جلی نے رکھی ہے کعبے میں دراڑ اس دراڑ کو دیکھ کر علی یاد آئے شہرزاد یاد رکھنا علی کے منکر کئی لباسوں میں ڈھل رہے ہیں یاد رکھنا علی کے منکر کئی لباسوں میں ڈھل رہے ہیں یہ آگ ایسی ہے کہ منافق جل رہے ہیں علی کا کھا کے علی کو بھونکے علی کا کھا کے علی کو بھونکے یہ فطرت ہے تیری ہے ملا تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں یا علیہ السلام نبی سلطان نبی دی حدیث ہے اولنا محمد بڑی مشہور حدیث ہے اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد میرا پہلا بھی محمد میرا درمیانہ بھی محمد میرا آخر بھی محمد میرے سارے محمد جیسا یہ نبی سلطان نبی دی حدیث بڑی مشہور ہے جس طرح میں پڑھی حدیث اسی طرح ایک مولوی صاحب بھی پڑھی چاہ ایک چٹی داڑھی والا بندہ کھلو رہا اور سکتا مولوی صاحب نبی سلطان نبی یہ بھی تو فرما سکتے ہیں اولنا علی اوسطنا علی وآخرنا علی وکلنا علی اس وقت مولوی صاحب مسکرائے فرمایا غدیر میدان دے وچ نبی سلطان نبی ایک علی دا ہاتھ پکڑ کے دکھایا ہے جڑے ایک نہیں پچا سکتے وہ 12 کیویں پچا سکتے ماشاءاللہ تیرے سے میرا مولا علی ریگستان دے وچ سفر پہ کرے تھے جناب جابر مولا دے نال سفر پہ کرے تھے تو مولا فرمایا شاباش جناب جابر گھبرا گئے جی تسی گھبرا گئے مولا وقت فرمایا شاباش جابر اللہ مولا ایک میں ایک مولا تسی ہو طریق کوئی اور مخلوقی کوئی نہ جن ہے نہ انسان ہو رہے مولا فرمایا جابر گھبراون والی گل نہیں میں تینوں شاباش نہیں پیا دینا جیڑا پرندہ اڑتا پیا میں اونوں پیا شاباش دینا مولا اس وقت جابر فرمایا مولا
تسی پرندے نال گفتگو پہ کرتے ہو؟ مولا فرمایا ہاں میں پرندے نال پہ گفتگو کرنا. آنا مولا کیا پرندہ تھوڑی آواز سن رہا ہے؟ مولا فرمایا سنتا بھی ہے تے علی شاباش پہ دینا ہے. آنا مولا ایک باری تسی پرندے نو بلاؤ. جدن پرندے نو بلایا گیا علی ولی دے ہاتھ سے آ کے پرندہ بیٹھ گیا. اس وقت جابر آخیا مولا میں پرندے نال گفتگو کر سکتا. مولا حکم دیتا پرندہ تو عربی زبان دے نال جابر نال گفتگو کر. توجہ ہے کہ گفتگو ہوئی میرا دل ہے کہ وہ بیان کرا. جابر آخیا مولا میرا دل جڑ گیا ہے کہ میں پرندے کو پوچھاں صحرا ہے صحرا دے وچ اینو بھوک بھی لگدی ہوسی اینو پیاس بھی لگدی ہوسی اے اپنا صحرا دے وچ کیویں گزر بسر پیا کردا ہے. اس وقت پرندہ مسکرایا فرمایا جابر گھبراون والی گل نہیں ہے. جدر مینوں بھوک لگدی ہے میں علی دے قصیدے پڑھدا ہاں. جدر مینوں پیاس لگدی ہے میں آل محمد تے درود پڑھدا ہاں. پر محمد و اہل بیت محمد صلوات. وآل محمد. ماشاءاللہ. جدر نبی سلطان نبی فرمایا اے میرے پیارے پیارے صحابہ اللہ کی طرفوں حکم آیا ہے کہ اس میدان غدیر وچ رک وڑ. اگر تمہیں نہ رکیا تے یہ جڑا پیغام ہے نہ پہنچایا یا ایھا رسول بلغ ما اگر تمہیں یہ پیغام نہ پہنچایا تو تمہیں رسالت کا کوئی کام نہیں کیتا. کیڑا رسالت کا اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ جب تو طائف کے پتھر کھا دیں انہاں پتھراں دا بھی پھر کوئی نہیں فائدہ. اگر تو اعلان نہ کیتا ذہنی پتہ لگتا پہ اس آیت وچ اللہ فرماتا ہے واللہ یرزقک من الناس. میرا نبی گھبرا نہیں. شاید نبی گھبرائے اسے کہ لوگ آخر کے اپنا داماد علی ہے جن ساڈے اوتے حاکم پہ بڑھتا ہے. اللہ فرمایا میرا نبی گھبرا نہیں. ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. جیڑا بھی علی دے اعلان کا انکار کرے وہ کافر ہو کے مرے. جیڑا بھی علی دے اعلان کا انکار کرے سی وہ کافر ہو کے مرے. بس نبی سلطان نبی فرمایا جب ممبر کے اوپر چڑھے تو بس اعلان کیتا. اس کو پہلے جنگے اوت وچ تاریخ ملتا ہے جنگے اوت وچ جدن جنگ ہوئی تو صحابہ نبی نو چھوڑ کے جدن نس گئے اس وقت کچھ لوگ آخیا کہ نبی شہید ہو گئے. نبی شہید ہو گئے. اس وقت حضرت میرے مولا امیر المومنین نبی دے دوویں ہاتھ بن کے انہاں صحابہ نو تے انہاں دشمناں نو دکھایا جب تائیں علی موجود ہے اس وقت تائیں نبی شہید نہیں ہو سکتا. ان کی دلیل ہے علی موجود ہے نبی موجود ہے. اگر علی نہیں ہے تو بس نبی نہیں ہے. اس وقت نبی سلطان نبی یہ سوچیا ہو سی آج میرے بھرا میرے ہاتھ پھڑ کے جنگ عہد بٹھایا ہے کوئی اللہ موقع دیتی کہ میں اپنے بھرا کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کرے سا. جدا حدیث میدان دے وچ نبی سلطان نبی ہاتھ پکڑ کے اپنے بھرا کا اعلان کیتا. اے جڑا اسی نعرہ مروینے نا تے اسی ہاتھ تو نہیں کرے تھے. اسی نے پتہ نہیں نعرہ سنسی کہ بھائی ہاتھ اٹھا پیا کرتا ہے. ایک کبھی بھی نہ سنے یہ سنت رسول ہے. کیونکہ نبی سلطان نبی اپنے بھرا علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیتا ہے. اگر آج اصلی نعرے کا جواب دے ہاتھ بلند کرنے آئے کہ اے نبی جی سنت ہے. اس وقت نبی سلطان نبی فرمایا میرے پیارے پیارے صحابہ یہ جڑیاں تھوڑے جسم دے جان ہے اس جان کے اوپر زیادہ کئی دا حق ہے. سارے آکھے بلا یا رسول اللہ سب تو زیادہ حق تھوڑا ہے. اس وقت نبی سلطان نبی فرمایا اگر میرا حق ہے تو من کن تو مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس وقت تاریخ ملتا ہے کہ نعمان بن فہری ایک شخص ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ اے اعلان خود کیتا ہے انہیں یا اللہ کی طرف اعلان ہویا.
نبی سلطان نبی فرمایا میں تو وہی تو بغیر بولے ہی کبھی نہیں ہاں کہ اس رحمان دی طرفوں اے آرڈر ہویا اس وقت آگا اگر رحمان دی طرفوں ہے تو بس میرے اتے پتھراں دا عذاب نازل ہوئے اگر اعلان سچا ہے اس وقت قرآن مجید دے وچ آیت نازل سائل سائل بھی عذاب الواقع ایک شخص نے سوال کیتا عذاب دا اللہ نازل کر دیتا عذاب یہ نہ چھوڑیا میں منکر نبوت چھوڑ سکتا منکر ولایت علی کو نہیں چھوڑ سکتا وقت جیتا دل نہیں نا مبارک دیون کان کنا دے کان رتے ہو گئے ہاں علی نو ویکھ کے وقت رتے ہون تو بعد کان کالے بھی ہو جاندے وقت او بھی فرنٹ تے آ گئے بخن یا علی مبارک ہوئے کیونکہ ویٹھی کھلوتے ہاں چاہے انکار کرنا ہے ان تو پتھر نازل ہونا ہے مولا دا ایک پیارا صحابی ہے جیدنا ہے ساسا مسکرایا مولا علی ساسے الویٹ کے مسکرائے ہمیشہ جیدنال محبت ہوئے جیدنال جوڑ ہوئے جیدن وہ سامنے آ جاوے تو خود بخود چہرہ کھل جاتا ہے جیدن مولا دا چہرہ ویٹھیا مولا ساسے دا ویٹھیا تو اس وقت ساسا مولا میں تو مبارکباد دیوے کوئی نہیں آیا علی پوچھیا ساسا سارے مبارک پہ دے دے تو کیوں نہیں دیتا آتا مولا میں ولایت مبارکباد دیوے آیا ولایت تینوں مبارک ہوئے تینوں امیر المومنین علی ملے آئے تینوں امیر المومنین علی ملے آئے میں مولا ولایت مبارکباد دیوے آیا امام حسین علیہ السلام جی کربلا دے وچ قربانی دیتی ہے اپنا سارا گھرانہ لٹا کے اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ترائے عظمتہ عطا کی دیا اگر توجہ میں بیٹھے ہو تو ایک ایسی صلوات پڑھو میں مطمئن ہو جاواں کہ تسی توجہ جو بیٹھے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ صلوات سیرت میرا چھیمہ امام پہ فرماتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جڑی کربلا دے قربانی دیتی ہے اللہ نے ترائے عظمتہ عطا کی دیا جڑی نہ کسی نبی نو ملیاں ہیں نہ کسی رسول نو ملیاں ہیں نہ نبی سلطان نبی نو ملیاں نہ عالی ولی نو ملی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کیلی ترائے عظمتہ مولا فرماتے پہ ہیں کہ اللہ نے اس قربانی دے عوض اللہ نے نسل امامت امام حسین علیہ السلام دی اولاد دے وچ رکھ چھوڑی ہے کہ کسے اور امام دے وچ نسل امامت نہ چلتی نسل امامت چلی ہے تے امام حسین علیہ السلام ہے دوئی مولا فرماتے پہ ہیں دوئی جی اللہ نے عطا کی ہے نعمت وہ ہے کہ دعاواں دا مرکز امام حسین علیہ السلام کو بنا دیتا ہے تیرے تے میرے چھویں امام مسجد نبوی کے بیٹھنے ایک شخص آیا مولا میں گناہ گار ہوں خطا کار ہوں مولا فرمایا کو سامنے اللہ کا گھرے جا کے دعا مانگ جدا اللہ کے گھرے سے جائیں اس وقت جدا دعا مانگ کے واپس آئیں تو مولا فرمایا تو کیوں سر جھکا کے بیٹھ گیا ہے آتا مولا یقین نہیں امدہ پیا کہ اس رحمان میرے گناہ معاف کیتے ہیں یا نہیں اس وقت تیرا تے میرا چھویں امام پہ فرماتا ہے تو جا چلا جائے امام حسین علیہ السلام کے ذریع مبارک دے اتھے جا کے جناب سکینہ تے جناب علی اصغر کا واسطہ دے اللہ تیری دعا قبول کرے سی اس تو بعد بھی اگر تو شاکیتا تے تو وڈا ملعون کوئی نہیں آخری مولا امام جعفر صادق رسام فرماندے پہن اللہ نے جڑی تری عظمت عطا کی ہے وہ ہے خاک شفا دے وچ شفا رکھ دیتی ہے عزادارو آج ہے 5 دا دن دا رات 6 دی ہے 4 دیاں دا مہمان ہے جناب قاسم 4 دیاں دا مہمان ہے جناب عباس 4 دیاں دا مہمان ہے جناب علی اکبر عزادارو زینب اولیاء اپنی چادر آل ویدی اسی ویکے ہی واندی اسی 4 دن بعد مسلمان آئی یا چادر اللہ لینی ہے اجرکم اللہ عزادر 9 ذی الحج نو
جب شہزادے کو پتہ چلیا نا کہ ساڈا بابا ماریا گیا مسلم، اس وقت بڑا شہزادہ چھوٹے شہزادے نو آندا ہے دعا منگے ہاں انشاءاللہ مسلمانہ ساڈے پیو نو دفنایا ہوئے۔ میں آنا شہزادہ مسلمانہ تھوڑے پیو نو دفنایا نہیں، بلکہ مسلمانہ یہ اعلان کیتا ہے کوفہ دے شہر والےوں گھراں چوں رسیاں لے کے آؤ، مسلم دے جنازے دے رسی پا لئی آزاد کرو، کدی کسے گلی دے وچ پھیرنا، کدی کسے بازار وچ پھیرنا۔ آزاد دنیا دا دستور ہے کوئی مسافر دنیا تے ٹر ونجے تو مسلماناں دے پتہ نہیں دا کوئی بھرا ہو سی یا نہ ہو سی، پتہ نہیں ہے کہ کوئی بہن ہو سی یا نہ ہو سی، انہیں غسل دا اہتمام کرو، انہیں کفن دا اہتمام کرو، انہیں دفن دا اہتمام کرو۔ کیوں جے مسلمان ہاں مسلم دا لاشا گریا مسلمان اعلان کرے دے گھراں چوں رسیاں لے کے ہو، اجرکم اللہ۔ آزاد رو میرا دل ہے میں اس بی بی دا ذکر کراں جیڑی لٹی تے سب تو زیادہ لٹی گئی، اور اتنی لٹی اور کوئی بی بی اتنا نہ لٹی۔ آزاد رو جناب رقیہ جدا گھروں چلی آئی، 6 پوتر نال ہاں، 2 دھیاں نال ہاں، سر دا تاج نال آئی۔ جدا شام پہنچی ہے نہ سر دا تاج آئی، نہ 6 پتراں جو پتر رہیا، نہ دھیاں جو کوئی دھی بچی۔ آزاد رو دسی جاواں کتھے خرچہ ہویا جناب رقیہ کا؟ آزاد 2 پتر کوفے چا گئے، 2 پتر آزاد رو مامے دو تو قربان ہو گئے، 2 اس وقت ہوئے جدن کلہ رہے گئے زہرا دا پتر آزاد رو شمر آیا۔ شمر غریب کربلا دی ظلفاں دے وچ ہاتھ پائی کھلوتا ہے، اجر رسالہ دیتا ہے، 2 شہزادے دوڑ کے آئے، کمینہ لا وارث سمجھیا ہے ساڈے مامے نو اس وقت آزاد رو کمینے تلوار چاہیے، تلوار چاونی آئی آزاد رو 2 شہزادے سامت آئے۔ اس وقت آندے آن ماما ساڈے ہوتے راضی، اس وقت غریب کربلا آندے میں بھی راضی، میری ماں بھی راضی، میرا نانا بھی راضی۔ آزاد رو جس سے مولانا صاحب رہے مسائل چھوڑے میرا دل ہے کہ میں اٹھ شروع کروں۔ آزاد رو جدا دریا کے کنارے حارث ملعون لے کے آئے نا، شہزادے آندے آن ساڈے اندر ہے وسیلہ ہیں انہیں جو ہٹ دو تے عمل کر لا، تیری جنت ضامن اسی آئے۔ کمینہ آندہ ہے او کیڑیاں توڑیاں ترائے وسیلہ ہیں جنہ دو تے میں ہٹ دو تے عمل کرا، تسی میری جنت ضامن ہو۔ شہزادیاں نے پہلی وصیت سنو ابن زیاد کو لئی وانج، جیڑا ابن زیاد فیصلہ کرے سی سنو قبول ہو سی۔ دوئی شرطان ہے شہزادیاں نے دوئی شرطے سنو فروخت کر، 3 شرطے سنو مدینے لئی وانج۔ اس وقت کمینہ آندہ ہے میں 3 شرطہ منظور نہیں، وقت شہزادیاں نے سن 2 رکعت نماز پڑھن دے۔ آزاد رو جدا 2 رکعت نماز پڑھی، کمینہ آیا تلوار چلائے، وڈے شہزادے دا سر جدا ہو گیا، وقت تلوار چلائی چھوٹے شہزادے دا سر جدا ہو گیا۔ اس وقت آزاد رو کمینے دعا شہزادے دا سر جائے اٹھے آیا جتے ابن زیاد آئی، جیڑا ملعون آئی آزاد رو ترائے ویری اٹھیا بھی ہے تے بیٹھا بھی ہے۔ آندائی کمینہ انہ شہزادے دے چہرے تے کرشہ دے نشانے، کمینہ آندائی مٹیاں تے سمدے رہے۔ اس وقت آزاد رو شہزادہ دے لب متحرک ہوئے، کمینہ پھوڑ مرے دائے، ساری رات تماچے مرے دائی۔ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین۔